اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ تمام طالبات قرآن کریم کھول لیں، انشاءاللہ تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج انشاءاللہ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہوگی۔ سابقہ پچھلی صورتوں کی طرح یہاں بھی بنیادی طور پہ ہمیں کتنی باتیں سمجھنی ہیں؟ 4 باتیں۔ اس صورت کا ترجمہ کیا ہے، اور اس صورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس صورت کا موضوع کیا ہے، اور اس صورت کا خلاصہ کیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ اخلاص کا ترجمہ عرض کرتے ہیں، اس کو خوب غور اور توجہ کے ساتھ سنیں اور محفوظ کریں۔ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے، کہہ دیجئے۔ قرآن کریم میں جہاں پر بھی لفظ قل آتا ہے نا، تو اس سے خطاب کس ہستی کو ہوتا ہے؟ اللہ پاک کن کو مخاطب کرتے ہیں؟ اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے بریکٹ میں لکھ لیا کریں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل کہہ دیجئے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ دوسرا ترجمہ لکھا، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یگانہ ہے، یگانہ۔ یہ ہندوستان کی اردو میں کہتے ہیں یگانہ، یعنی جو اکلوتا ہو، جس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو، یگانہ، یا گاف الف اور نون الف لکھ لیا۔ تیسرا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جو اردو زبان میں سب سے پہلے مترجم ہے۔ اس سے پہلے کسی نے قرآن کریم کا اردو ترجمہ نہیں کیا تھا، فارسی میں تھے ترجمے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اردو زبان میں سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے بڑا عجیب ترجمہ کیا، کہہ دیجئے کہ هو اللہ احد، وہ اللہ نرادھار ہے، اللہ نرادھار۔ یہ لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا، میں عرض کر دیتا ہوں۔ نرا، نون را الف، اور دھار، دال ہا الف را، اللہ نرادھار ہے۔ تینوں ترجمے لکھ لیے۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، دوسرا ترجمہ وہ اللہ یگانہ ہے، تیسرا ترجمہ وہ اللہ نرادھار ہے، اور یہ تیسرا ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے جنا، بریکٹ میں لکھیں، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس نے جنا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، بریکٹ بند کر لیں۔ ولم یولد،
اور نہ اس کو جنا گیا. بریکٹ میں لکھیں یعنی نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس اللہ کا ہمسر نہیں ہے، اور کوئی اس اللہ کا ہمسر، ہا میم سین را، کوئی اس اللہ کا ہمسر نہیں ہے. دوسرا ترجمہ بعض نے کیا اور کوئی اس اللہ کے جوڑ کا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں یا کوئی اس کے جوڑ کا نہیں. یعنی دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کی برابری کا دعویٰ کر سکے. ترجمہ لکھ لیا؟ یہ ہے سورہ اخلاص کا ترجمہ. اچھا، اب یہاں پر آپ حضرات، آپ کے سامنے احد کے 3 ترجمے ہم نے عرض کیے: یگانہ، اکیلا اور نرادھار. ٹھیک ہے، اب یہ نرادھار کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں اور محفوظ کر لیں، اچھی طرح سن لیں، بہت اہم بات ہے. نرادھار، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا نرادھار. یہ لفظ اصل میں ہندوستان میں ایک زبان چلتی تھی، سنسکرت. سین، نون، سین، کاف، را اور تا، سنسکرت زبان ہوتی ہے. سنسکرت زبان ایک مختلف زبان ہے. یہ نرادھار کا جو لفظ ہے یہ سنسکرت زبان کا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب غور کریں. نرادھار اس کو کہتے ہیں کہ پوری دنیا جس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اللہ اکبر. پوری دنیا جس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اکابرین نے صرف ترجمہ اتنا جامع اور مضبوط کیا کہ ایک لفظ کے اندر پوری توحید کو بیان کر دیا. ایک لفظ نرادھار، پوری دنیا جس کی محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں. سمجھ گئے؟ یہ ہے مطلب نرادھار کا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی آیت میں فرمایا کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، ایک، احد، ایک ہے. تو اس کے ساتھ لکھیں نیچے لائن میں اپنی کاپیوں میں، ایک ہے یعنی کمال ذات و صفات میں، یعنی کمال ذات و صفات میں. کیا مطلب؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے انسان کی ذات کے اندر کمالات، ایک ہوتے ہیں انسان کی صفات کے اندر کمالات. اللہ کی ذات کے کمالات بھی بے مثال، اللہ کی صفات کے کمالات بھی بے مثال. اس میں وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. تو احد کے ساتھ کیا لکھا؟ کمال ذات و صفات میں، ذاتی کمالات میں بھی اللہ اکیلا ہے، صفات کے کمالات میں بھی اللہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے؟ دوسری آیت میں آپ نے کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. صمد کا ترجمہ بے نیاز ہوتا ہے. اب صمد کس کو کہتے ہیں یہ لکھیں.
یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمیں ترجمہ آتا ہے جو بچپن سے پڑھا قرآن میں، لیکن اب آپ باقاعدہ چونکہ تفسیر سیکھ رہی ہے تو تفسیر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز کی لغت کے اعتبار سے آپ کو سمجھ آ جائے. تو اب سمت کون ہے؟ سمت کس کو کہتے ہیں؟ وہ ذات جس کی طرف ہر حاجت میں انسان متوجہ ہو، وہ ذات جس کی طرف ہر حاجت میں انسان متوجہ ہو. یعنی جو بھی کام پڑ جائے، حاجت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو انسان دوڑ کر جس کی طرف جائے وہ سمت کہلاتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے سمت کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ہے، جس کی طرف ہر حاجت میں انسان متوجہ ہو جائے وہ سمت کہلاتا ہے. یہ بھی لکھ لیا. یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی. اچھا، اب دوسری بات کی طرف جاتے ہیں کہ اس سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس سورت کو سورۃ الاخلاص کیوں کہتے ہیں. اب پتہ چلے گا آپ کا. اب تک تو بہت آسان تھا نا، ہر سورت میں ہر ایک کہتا تھا بھئی ہاں مجھے پتہ ہے کہ سورۃ اللہب میں لہب کا نام ہے، سورۃ النصر میں لفظ نصر ہے، کافرون میں کافرون آیا ہے، کوثر میں کوثر آیا ہے. اب بتائیں، اب اصل امتحان ہے آپ طالبات کا، اور کوئی ہے جو سورہ اخلاص کی صورت میں لفظ اخلاص دکھا دیں؟ جی، اس سورت کو سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ لفظ اس سورت کے اندر آیا ہے؟ اسی لیے ہمیشہ یہ بات عرض کی کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس سورت کا نام وہ اس لیے ہے کہ وہ اس سورت میں ضرور اس کا ذکر آیا ہوگا. اکثر و بیشتر تو ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، یہ خیال کریں. ٹھیک ہے. اب اس سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو سورۃ الاخلاص کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، لکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک مختصر جملے میں یہ بات سمجھا دوں، بالکل آپ سمجھ بھی جائیں گے. لکھنے سے پہلے پھر لکھواتا ہوں آپ کو، پریشان نہ ہو. سورہ اخلاص کو اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم کہتے ہیں دنیا میں جو کام اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے اس کو انسان کیا کرتا ہے؟ دکھا کے کرتا ہے یا چھپا کے کرتا ہے؟ چھپا کے کرتا ہے. کہتے ہیں بھئی اخلاص کے ساتھ ہمارے علماء نے کام کیا. اور اخلاص میں کیا ہوتا ہے؟ انسان چھپا ہوا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا ہے نا. اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے، لیکن اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ اخلاص ایک چھپا ہوا عمل ہے، لہٰذا اس صورت میں آپ کو لفظ اخلاص نظروں میں کبھی بھی نہیں ملے گا. کچھ سمجھ آیا؟ چونکہ اخلاص کے معنی ہی چھپانے کے نا، وہ چیز آنکھوں سے وہ بندہ وہ چیز نظر نہیں آئے گی. تو اب دیکھیں کتنا واضح ہو گیا کہ اس پوری صورت اخلاص پر ہے، لیکن لفظ اخلاص چھپا ہوا ہے. واضح کر دیا کہ جو کام اخلاص کے ساتھ ہوگا اس میں کرنے والا سامنے آنکھوں کے نظر نہیں آتا ہے. یہاں بھی دیکھیں لفظ اخلاص آنکھوں میں نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب لکھیں وجہ تسمیہ. اس صورت میں توحید باری تعالی کا ذکر ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہے نا پوری صورت میں. اس صورت میں توحید باری تعالی کا ذکر ہے. اور توحید خالص اللہ کے ساتھ خاص ہے. توحید خالص صاد کے ساتھ، توحید خالص اللہ کے ساتھ خاص ہے. جہاں اخلاص ہو وہاں اس چیز کا ذکر بھی نہیں ہوتا.
جہاں اخلاص ہو وہاں اس چیز کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے. سمجھ؟ تو اب ہے تو صورت اخلاص والی، لیکن لفظ اخلاص آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس سے اس کمزوری کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے کہ آج ہمارے اندر دکھاوے کا مرض بہت زیادہ ہو چکا ہے. تھوڑا سا کام کرنا ہے لیکن دکھانا بہت زیادہ ہے. کام ہوا نہیں ہوا لیکن نام ضرور آنا چاہیے. یہ ایک روحانی مرض ہے، یاد رکھیں، روحانی مرض ہے. جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں نا، بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں لیکن ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا. ہمارے جتنے اکابر، جتنے حضرات گزرے ہیں، اتنے اخلاص سے بھرے ہوئے تھے کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی، انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کتنا چھپا کر اللہ پاک کے لیے کرتے تھے. اور میں اس ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی عرض کروں کہ ہمارے قریب میں جو عالم اسلام کی دینی درسگاہ ہے، ہم سب کی مادر علمی، جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، اللہ پاک ہماری جامعہ کی تا قیامت حفاظت فرمائے. تو اس ادارے کے جو مؤسس اور بانی تھے، محدث العصر حضرت مولانا سید یوسف البنوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کے بانی تھے. اتنے بڑے انسان تھے، اتنے بڑے محدث تھے، اتنے ادارے کے محتمم تھے، لیکن اتنے مٹے ہوئے تھے اور اتنے مخلص تھے کہ ان کے بارے میں ہم نے سنا اپنے بڑوں سے کہ جب رات ہوتی تھی نا، رات تو حضرت اٹھتے تھے، جب طلبہ سو جاتے تھے ایک تہبند باندھ لیتے تھے. تہبند ہوتی ہے نا، نیچے چادر باندھ لی، لنگی، اور پھر جا کر جو طلبہ کے استنجا خانے تھے تو اس کو جا کر ایک جھاڑو لے کر کے خود اپنے ہاتھ سے پانی ڈال کے استنجا خانوں کو صاف کرتے تھے، اس کو صاف کرتے تھے. اس لیے کہ طلبہ ہوتے ہیں نا، غافل مزاج ہوتا ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا اتنا اہتمام نہیں ہے. تو استنجا خانے جو ہوتے ہیں قضاء حاجت کے، بعض دفعہ طلبہ اس میں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے تھے. تو فرمایا حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ رات کو اٹھتے تھے اور تہبند باندھ لیتے تھے اور ایک رومال سے اپنا چہرہ چھپا لیتے تھے اور جا کے کیا کرتے تھے، طلبہ کے استنجا خانے صاف کرتے خود. ایک دن جامعہ کے ایک استاذ تھے، وہ اٹھے وضو کے لیے، تو کیا دیکھا کہ بھئی ایک شخص ہے اور چہرہ چھپایا ہوا ہے اور بیت الخلا صاف کر رہا ہے. جا کے پوچھا بھئی کون ہو، کیا کر رہے ہو اس رات کے وقت میں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ میں ہوں. تو آواز سے پہچان گئے. کہا حضرت آپ استنجا خانے بیت الخلا آپ صاف کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، لیکن تمہیں قسم ہے، وعدہ ہے کہ یہ بات تم کسی کو بتاؤ گے نہیں. پھر فرمایا کہ یہ دین کے طالب علم ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مہمان ہیں. یہ طلبہ، یہ بڑے صفات والے لوگ ہیں اللہ کی نظروں میں. تو کہا ان کے استنجا خانوں کی صفائی کرنا بہت بڑا کام ہے، ہم تو ان کی باقی خدمت نہیں کر سکتے، اتنا کر لیں. یہ بات اس استاذ نے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد پھر بتائی، اس لیے کہ جس بات پہ وعدہ لے لیا جائے تو زندگی میں پھر نہیں بتا سکتے، منع ہے، لیکن وفات کے بعد پھر بتایا. تو آج جو دنیا کے اندر اتنا فیض عام ہے ہر جگہ پر، یہ اتنی قبولیت اللہ پاک نے جو دی ہے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. اس کے پیچھے حضرت اقدس بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بڑا، پہاڑ سے بڑا اخلاص بیٹھا ہوا ہے. اس لیے اپنے اندر اخلاص والا مزاج پیدا کریں. جو کام کریں نا، چھوٹا ہو بڑا ہو درمیانہ ہو، کسی کی مدد ہو، اعانت ہو، خدمت ہو، غمخواری ہو، ہمدردی ہو، اس کو بتائیں نہیں کسی کو.
آج ہم کسی کے ساتھ اسپتال میں 2 گھنٹے گزار لیتے ہیں، اگلے دن آ کے بستر پہ لمبے، جسم درد کیا ہوا؟ وہ کل جا کے اسپتال میں بہت تھک گیا ہوں، تاکہ سب مجھ سے پوچھیں اور میں بتاؤں کہ جی میں نے تو بڑی خدمت کی۔ یہ کمزوریاں ہیں آج ہمارے اندر آ گئی، اس لیے اخلاص بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے اخلاص بہت زیادہ شرط ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس صورت کی وجہ تسمیہ ہے، امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، اب تیسری بات پہ آئے، موضوع صورت کیا ہے؟ اس سورہ اخلاص کا موضوع کیا ہے، عنوان کیا ہے؟ لکھیں، نجات و قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ نجات و قبولیت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ انسان آخرت میں نجات پالے جہنم سے، ایک ہے قیامت کے دن اس کے اعمال کو اللہ قبول کر لے۔ دیکھیں، تو نجات و قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ یہ ہے سورہ اخلاص کا موضوع۔ اس لیے اگر خدا نہ خواستہ انسان نے اعمال بہت کیے لیکن دکھاوا کیا، ریاکاری کی، لوگوں کو بتانے کی، دکھانے کی کوشش کی، یہ سب قیامت کے دن وبال بنے گا، وبال بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ اس لیے عمل کریں لیکن کسی کو بتائیں نہیں۔ آپ رات کو اٹھتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، ذکر کا اہتمام کرتی ہے، درود شریف کثرت سے پڑھتی ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ انفاق کرتی ہے، استغفار کی کثرت کرتی ہے، لوگوں کے لیے غمخواری کا، صلہ رحمی کا جذبہ رکھتی ہے۔ یہ سب آپ اپنے پاس رکھیں، اس لیے کہ جس ذات کے لیے ہو رہا وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، یقین کریں، اس کے علم میں ہے، اس کے ریکارڈ سے ضائع نہیں ہوگا۔ خلاصہ اس صورت کیا ہے؟ اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ صورت کیا کہہ رہی ہے؟ اب آپ نے بہت توجہ کے ساتھ سننا ہے اور لکھنا ہے۔ اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ لکھیں، ممتاز توحید کا ذکر ہے۔ ممتاز کا لفظ لکھیں، ممتاز توحید کا ذکر۔ ممتاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک امتیازی، ایک خصوصی۔ ایک چیز تو وہ ہوتی ہے نا جو ہر جگہ پہ مل جاتی ہے، ہر جگہ پہ مل جاتی ہے۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کے لیے کہتے ہیں بھئی آپ کو فلاں مارکیٹ، فلاں دکان جانا پڑے گا نا، وہ جو ہوتی ہے نا وہ چیز ممتاز ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو صورت میں ذکر ہے وہ ممتاز توحید کا ہے۔ ممتاز ایک خاص توحید کا ذکر ہے۔ کیا مطلب؟ لکھیں، ممتاز توحید کا ذکر یعنی اسلام کا تصور توحید، اسلام کا تصور توحید اور ہر قسم کے شرک کی نفی۔ اسلام کا تصور توحید اور ہر قسم کے شرک کی نفی۔ ایک توحید وہ ہے جو اسلام نے پیش کی ہے، توحید کہ انسان کہے بھی اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اب دنیا میں دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ ایک شخص پہلوان ہے، ریسلر ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو بے مثال ہے، اس کے مقابلے کا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ طاقت کے میدان میں توحید والا ہے، وہ ہے نا، اس کا دعویٰ ہے کہ کوئی میرے مقابلے کا نہیں، یہ اس کی توحید ہے۔ یا ایک آدمی یہ کہے کہ میرے بال جتنے بڑے ہیں پوری دنیا میں کسی کے بھی نہیں، اور واقعی نہ ہو، یہ دعویٰ ہے بالوں میں، یہ اس کے بالوں کی توحید کا دعویٰ ہے۔ ایک تصور توحید وہ جو اسلام نے پیش کیا، اس کا تعلق کسی مخصوص چیز سے نہیں، ہر چیز میں اللہ کی توحید کائنات کی ہر چیز میں ہے، یاد رکھیں، ذات میں بھی ہے، صفات میں بھی ہے، طاقت میں بھی ہے، قدرت میں بھی ہے،
علم میں بھی ہے، ہر چیز میں اللہ کی توحید خاص ہے، ممتاز ہے، اور اس سے ہر قسم کے شرک کی نفی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ خلاصہ صورت ہو گیا. اب اس صورت کا ایک شان نزول بھی ہے چھوٹا سا، وہ بھی لکھ لیں. شان نزول آپ سمجھتی ہیں کہ بعض دفعہ قرآن کریم کی صورتیں یا آیات جو اترتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے. جیسے کافروں نے آ کے کوئی بات پوچھی کہ یہ بتا دیں، یہ کر کے دکھا دیں، یا آپ کو کوئی صدمہ ہو گیا، کچھ بھی ہو جائے، اس کے پس منظر میں اللہ پاک کبھی کوئی صورت اتار دیتے ہیں، کبھی آیات اتار دیتے ہیں. اس کو شان نزول کہا جاتا ہے. یہ صورت کیوں اتری؟ سورہ اخلاص کا شان نزول لکھیں. کفار مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا تھا کہ آپ اپنے رب کا نسب نامہ اور صفات تو بیان کیجئے. آپ اپنے رب کا نسب نامہ اور صفات تو بیان کیجئے اگر وہ ہے تو یہ صورت اللہ تعالیٰ کے تعارف میں اتری. سمجھ گئے؟ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دی نا، تو دیکھیں جب انسان کے پاس علمی سطح کم ہوتی ہے نا تو یہ ہر چیز کو اپنے مزاج کے مطابق سوچتا ہے. اب آپ سے کوئی کہے مثال کے طور پہ کل آپ کے ہاں تقریب ہوئی ہے نا، صبح بھی ہوئی ہے، مغرب کے بعد بھی ہوئی ہے. صبح جو تقریب ہوئی اس میں ایک بچے نے عربی میں بہت خوبصورت تقریر کی ہے نا، تو آج اس کا تذکرہ ہے کہ بھئی وہ بچہ کون تھا، کن کے بیٹے ہیں، کیا ان کی والدہ بنات میں آتی ہے نا. یہ سوالات ہم پوچھیں گے تاکہ ہمیں اس کا تعارف ہو جائے. تو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا تو کافروں نے سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نسب ہوگا، رشتہ دار ہوں گے، خاندان ہوگا، خوبیاں ہوں گی، کاروبار ہوگا. اپنی سوچ کے مطابق سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتار دی کہ اگر میرا تعارف جاننا چاہتے ہو تو میرا تعارف تو یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے پوری سورہ اخلاص کی تفسیر و تشریح اور خلاصہ. باقی ہر مسلمان کو واقف ہونا چاہیے کہ سورہ اخلاص بہت بڑی فضیلت والی سورت ہے، اور اس سورت کو پڑھنے کے فضائل بھی بہت زیادہ ہے. بس ایک فضیلت نقل کر لیں، محفوظ کر لیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ سورہ اخلاص کے پڑھنے کو ثلث قرآن کے برابر قرار دیا. ثلث کہتے ہیں ایک تہائی کو، ایک تہائی. جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو ایسا ہے جس نے ایک تہائی قرآن پڑھا. 2 دفعہ پڑھی تو ایسا ہے جیسے 2 تہائی، اور 3 دفعہ پڑھی ایسا ہے جیسے پورا قرآن کریم پڑھ لیا. تو اس لیے فرمایا اگر کوئی ایصال ثواب کرتا ہے اور وقت کم ہو تو کم از کم کیا کر لے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحومین کو بخش دے تو اللہ پاک ان 3 اخلاص کی برکت سے پورے قرآن کریم کا اجر ان کو عطا فرما دیتے ہیں. تو اب دیکھیں ہمارے کتنے مرحومین دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، ہم زیادہ وقت نہیں دے سکتے، آج تو بہت مصروف ہو گئے مختلف کاموں میں. کم از کم دیکھیں ایک عادت بنائیں، ہر نماز کے بعد جیسے ہی فارغ ہو نا سنتوں سے، نفل سے، تو مصلی سے اٹھنے سے پہلے کیا کریں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور اس کو حضور علیہ السلام کے لیے ایصال ثواب کر کے پھر آپ کے وسیلے سے پوری امت کو، اپنے مرحومین کو، والدین، جو بھی آپ کے ذہن میں آئے سب کو ایصال ثواب کر دے تو اللہ پاک ان سب کو پورا پورا اجر نصیب فرما دیتے ہیں. کتنا آسان ہے. اس لیے سورہ اخلاص کو اپنے معمولات کے اندر شامل کریں، اور خاص طور پہ مرحومین کے ایصال ثواب میں
سورہ اخلاص کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔